موسیٰ جنگی دوست رحمت اللہ علیہ اس شرط کو منظور کر لیتے ہیں اور بعد میں پانی دیتے رہتے ہیں۔ جب شرط پورا ہو جاتا ہے تو پھر حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمت اللہ علیہ درخت کے مالک کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور حاضر ہونے کے بعد عرض کرتے ہیں حضور میں نے آپ کا شرط پورا کر دیا ہے، اب آپ مجھے معاف کر دیجئے۔ تو حضرت عبداللہ سمائی فرماتے ہیں اے نوجوان میں تمہاری غلطی کو معاف تو کر دوں گا، لیکن ہماری دوسری شرط یہ ہے کہ ہمارے پاس ایک لڑکی ہے جو آنکھ سے اندھی ہے، کان سے بہری ہے، زبان سے گونگی ہے، ہاتھ سے لیلی ہے، پاؤں سے لنگڑی ہے، اس سے تمہیں شادی کرنی پڑے گی، اس سے تمہیں نکاح کرنا پڑے گا۔ حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمت اللہ علیہ اس شرط کو بھی منظور کر لیتے ہیں، لیکن یہی پر رک کر ہم اور آپ اپنے بڑے بال میں جھانک کر دیکھیں آج ہمیں اور آپ میں کون سی برائی نہیں ہے۔ چغل خوری ہم میں ہے، چغل خوری ہم میں ہے، غیبت خوری ہم میں ہے، ایک دوسرے کے پھنسانے کے علاوہ ہمارے اندر کچھ نہیں ہے، بھائی بھائی سے ایک دوسرے کے اندر لانے کے علاوہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے۔ لیکن وہ بھی حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمت اللہ علیہ جو صرف دریا میں بہتا ہوا ایک سیب کھایا تھا، وہ سیب کھانے کے عوض میں انہیں ان ساری شرطوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں حضور ہمیں آپ کی شرط منظور ہے، آپ ہمارا نکاح اس لڑکی سے کرا دیجئے جس لڑکی کے بارے میں آپ نے کہا ہے وہ لڑکی آنکھ سے اندھی ہے، کان سے بہری ہے، زبان سے گونگی ہے، ہاتھ سے لیلی ہے۔ حضرت عبداللہ سمائی اس لڑکی کا نکاح حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمت اللہ علیہ سے کرا دیتے ہیں۔ عقد مسنون کے بعد جب حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمت اللہ علیہ جب کمرے میں داخل ہوتے ہیں تو وہ لڑکی آپ کو سلام پیش کرتی ہے، فوراً حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمت اللہ علیہ کمرے سے باہر نکلتے ہیں اور درخت کے مالک کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور حاضر ہونے کے بعد عرض کرتے ہیں حضور آپ نے جس لڑکی سے میرا نکاح کیا ہے اس لڑکی کے بارے میں تو آپ نے فرمایا ہے وہ لڑکی آنکھ سے اندھی ہے، کان سے بہری ہے، زبان سے گونگی ہے، ہاتھ سے لولی ہے، پاؤں سے لنگڑی ہے، لیکن حضور وہ لڑکی بول بھی نہیں ہے۔